دنیا رافضیت کے کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے، یزید جیسا کیسا بھی تھا کافر مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے۔ تو یزید کو بمقابلہ حسین پیش کرنا بھی ظلم ہے، اور یزید کو یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید۔ حضرات گرامی، ہمارے یہاں ایک زہر سرایت کر گیا ہے، اب آوازیں آ رہی ہیں کہ یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ہمیں اپنا باپ یاد آ گیا۔ 1400 سال سے کسی مسلمان نے اس کو جنتی نہیں کہا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر احسان کیا، ان کا ایمان بچایا، مکتوبات شریفہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یزید بدبخت نے امام حسین کو قتل کر کے وہ کام کیا ہے جو کوئی فرنگی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو فرنگی کافروں سے برا ہے اور تمہیں جنتی نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک حدیث آئی ہے جو نبی نے فرمائی ہے کہ یزید جنت میں جائے گا، جھوٹ، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ منبر رسول پر کھڑا ہوا، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، یزید کے جنتی ہونے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ بس وقتو یزید سے تمہاری رشتہ داری کب سے ہو گئی؟ یہ یزید کی حمایت تمہیں کون سکھا گیا؟ نبی کی آن سے گفت، اہل بیت سے گفت اور یزید سے دوستی، بتاؤ یہ ایمان ہے یا منافقت ہے؟ اور یہ جو لوگ بظاہر کہتے ہیں کہ نہیں ہم حسین پاک کو مانتے ہیں، توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں یہ کہ جی ہم حسین پاک کو مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یزید جنتی تھا۔ آپ ان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں، یہ ان کی منافقت ہے۔ یہ زہر کی شیشی پر شہد کا لیبل لگاتے ہیں، نیا چال لائے ہیں، پرانی شکاری۔ توجہ چاہوں گا، ایسے لوگ اہل بیت کے پرانے دشمن ہیں، اب نیا انداز اختیار کیا ہے کہ اگر اہل بیت کو برا کہنا شروع کر دیا تو مسلمان ہمیں سمجھ جائیں گے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل بیت کے دشمنوں کو اچھا کہنا شروع کر دیا۔ مطلب کیا نکلتا ہے کہ جب اہل بیت کے دشمن اچھے ہیں تو اہل بیت کس طرح اچھے رہے؟ تو ظالموں، جب تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو، جب تم یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، تم کس طرح اہل بیت کے منہ پہ رہیں گے؟ تم جھوٹے ہو، تم اور اہل بیت کے دشمن ہو، اور تمہارے دلوں میں اہل بیت کا بغض بھرا ہوا ہے۔ حضرات میں توجہ چاہوں گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، پھر رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں یہ نبی پر بہتان لگاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے جنتی ہونے کی کوئی بشارت نہیں دی، کوئی حدیث نہیں، صحیح تو صحیح، ضعیف بھی نہیں۔ میرا یہ چیلنج ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی حدیث نہیں، اگر کسی حدیث میں یزید کا نام لے کر حضور نے جنتی فرمایا ہو تو لاؤ حدیث، ثبوت پیش کرو۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، تم سارے غیر مقلد وہابی دیوبندی اکٹھے ہو جاؤ، قیامت تک یزید کے جنتی ہونے پر حدیث کا ایک لفظ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ کوئی مائی کا نام ایسی حدیث نہیں پیش کر سکتا جس میں یزید کا نام لے کر اس کو جنتی کہا گیا۔ تو ظالموں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس پر بہتان لگاتے ہو، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ ہمارا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ یزید کا نام لے کر رسول اللہ نے کوئی بشارت نہیں دی، یہ جھوٹ ہے،
یہ لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ہمارے نبی پر بہتان لگاتے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ چیلنج کرتا ہوں، یزید کا نام لے کر جنتی ہونے پر حدیث یہ لوگ قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ اور یہ جو بخاری شریف کی حدیث پڑھتے ہیں اس میں لفظ یہ ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، اول جیش پہلا لشکر میری امت کا، یغزون جو حملہ کرے گا مدینۃ القیصر، قیصر کے شہر پر، مغفور لہم وہ لشکر بخشا جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، کون بخشا جائے گا؟ پہلا لشکر۔ کہاں حملہ کرنے والا؟ قیصر کے شہر پر۔ تم کہو گے مدینہ قیصر سے مراد قسطن دنیا ہے، تو ہم کہتے ہیں حدیث لاؤ جس میں لفظ قسطن دنیا لکھا ہو۔ حضرات گرامی، اس حدیث کے لفظ میں مدینہ القیصر، اس سے قیصر کے حدود سلطنت کا کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ اور سیرت کا ادنا سا طالب علم جانتا ہے کہ قیصر کے شہر پر پہلا حملہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں ہوا تھا، اور جس کا نام غزوہ موتا تھا۔ آپ اس بشارت کے مستحق غزوہ موتا والے ہوئے۔ دوسری بات، اگر مدینہ القیصر سے اس کا دارالخلافہ مراد لیا جائے تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت قیصر کا دارالخلافت حمص تھا، جو کہ عہد فاروقی میں 16 ہجری میں فتح ہوا۔ اب اس بشارت کے حقدار فاتحین حمص کہے، بڑی دور کی رائے محنت کر کے پھر جو روایت پیش کی اس میں لشکر کے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ لشکر بھی وہ جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون بھی نہ نکلا۔